دیکھیں بھائی، میں نے آپ حضرات کے سامنے صرف 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ جو میڈیا پر ہو رہا ہے، میں بھی کبھی کبھی پڑھتا بھی ہوں، بعض کی باتیں بھی سنتا ہوں۔ نمبر 1، مولانا تصور اقبال قاسمی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہ قدم اٹھایا جو ہم سب کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے تو کسی بھی مرحلے پر یہ نہ سوچیں کہ یہ اکیلے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ نمبر 2، یہاں جو لوگ ہم سے بحث کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دلائل مانگتے ہیں، ہمیں ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ کے علم میں ہے کہ 3-4 جماعتیں ہیں جن کا عنوان جو ہے وہ مرزائیت ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، انٹرنیشنل ختم نبوت، مجلس احرار اسلام، شبان ختم نبوت، تحریک ختم نبوت اور بہت سی جماعتیں ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں ہندو کمیونٹی ہے؟ پاکستان میں کرسچن عیسائی ہیں؟ پاکستان میں سکھ ہیں؟ پاکستان میں آریہ ہیں؟ ہندوؤں کے ساتھ ان کی مخالفت کے لیے یہ بھی کافر ہے۔ کتنی جماعتیں ہیں ہماری؟ کیوں بھائی؟ ہندوؤں کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جماعت نہیں، عیسائیوں کے خلاف کام کرنے کے لیے کوئی جماعت نہیں، سکھوں کے خلاف کام کرنے کے لیے کوئی جماعت نہیں۔ یار سارے کافر ہیں، وہ کسی کے خلاف ہم اس طرح منظم کام نہیں کرتے جس طرح قادیانیوں کے خلاف کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہندو خود کو ہندو سمجھتا ہے، ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ عیسائی خود کو عیسائی سمجھتا ہے، ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ سکھ خود کو سکھ سمجھتا ہے، ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ دنیا کا ہر کافر خود کو وہ مسلمان نہیں سمجھتا، کافر سمجھتا ہے، ہمیں مسلمان سمجھتا ہے۔ ہمیں ان سے خطرہ نہیں ہے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ایک ہمارا تعارف ہے کہ یہ وہ ہیں، ہم یہ ہیں۔ قادیانی خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سرکاری کافر ہیں، یہ سرکاری مسلمان ہیں۔ وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو ان کے خلاف منظم کام کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس سے دھوکہ ہوتا ہے، لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں، ان کے دام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فریب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا جماعتیں وجود میں آئیں کہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اب ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں اہل سنت، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اہل سنت کہلاتے ہیں تو سنت کے خلاف جو لوگ ہیں ان کا ہم رد کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سے مختلف لوگ اختلاف رکھتے ہیں، اہل حدیث بھی اختلاف رکھتے ہیں، بریلوی بھی اختلاف رکھتے ہیں، اور گروہ ہیں وہ بھی اختلاف رکھتے ہیں، مماتی بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ مولانا تصور صاحب کدھر گئے؟ ماشاء اللہ، اچھا۔ اب یہ سارے اختلاف رکھتے ہیں،
ہمیں اہل حدیثوں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث ہیں، یہ حنفی ہیں. اس کا مطلب ہے مغالطہ نہیں پڑے گا. اگرچہ ہماری غفلت کی وجہ سے، اپنے عقائد سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس اضافے کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم ڈرتے ہیں، ہم نام نہیں لیتے ان کا. نام اس لیے نہیں لیتے کہ کہیں پھڈا ہی نہ پہ جائے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ان سے پوچھو کہ کوئی حدیث کی ایک کتاب ایسی بتائیں جو کسی غیر مقلد نے لکھی ہو. یہ ذخیرہ حدیث میں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں الحمدللہ ساری مقلدین نے لکھی ہیں. اگر مقلدین بے عقل ہوتے ہیں، مقلدین بے فہم ہوتے ہیں، تو ان کی لکھی ہوئی کتابیں کیوں پڑھتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ لیکن بہرحال مغالطہ نہیں پڑے گا. اب بریلویاں وہ کہتے ہیں یہ دیوبندی ہیں، ہم یہ بریلوی ہیں، اس سے بھی کوئی مغالطہ نہیں پڑتا. یہ جو مماتی حضرات ہیں ان کے ساتھ ہماری لڑائی اس لیے نہیں کہ یہ مماتی ہیں ہم حیاتی ہیں. خسمانو کھان جتنے مرضی جاؤ، ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. دنیا میں اور بہت سے مسائل ہیں. بھئی اصل مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، یہ بناسپتی دیوبندی. نہیں سمجھے بات؟ جس طرح قادیانیوں کے خلاف منظم جماعتیں ہیں، کیوں؟ وہ ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں. تو اب جب کام کی ضرورت تھی کہ دنیا کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، اب یہ آئے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، یہ 2 نمبر دیوبندی ہیں، یہ بناسپتی دیوبندی ہیں. تو کام کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم یہ بتائیں بھائی اصلی دیوبندی کون ہے، ہم ہیں یا یہ ہیں. اس کا تو کام کرنا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں، دیوبند میں بہت سے علماء ہیں. آپ نے حیات پر بھی کتابیں پڑھی ہوں گی، مباد پر بھی کتابیں پڑھی ہوں گی. دونوں مکتبہ فکر کے لوگ کتابیں لکھتے ہیں. لیکن یہ جو کتابیں ہیں یہ ایک ایک فرد کے عقائد کی عکاسی کرتی ہے. میں اگر کتاب لکھتا ہوں وہ میری کتاب ہے. مولانا قاسم صدیقی صاحب کتاب لکھیں گے، یہ ان کی اپنی کتاب ہے. تصور اقبال صاحب کو لکھیں، یہ ان کی کتاب ہے. ہمارے ہندو پاکستان میں 2 بندے ایسے گزرے ہیں، 2 بزرگ ایسے گزرے ہیں، 2 شخصیتیں تاریخ ساز گزری ہیں، جنہوں نے جو لکھا ان کا اپنا نہیں تھا، وہ پوری امت کا تھا. ان میں ایک نام ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے عقائد پر کتاب لکھی. ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے جتنے علماء تھے سب نے اس پر تقریر لکھی، سب نے تائید کی. ایک نام بتائیے ہندوستان کے علماء کا جس نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی کتاب سے اختلاف کیا ہو. کوئی ایک نام، کوئی نہیں. تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری ایک ذات نہیں تھے، ایک نام نہیں تھا، ایک تاریخ تھی. علماء دیوبند کے اعتماد کا نام تھا. الحمدللہ مولانا خلیل احمد نے جو لکھا الف سے لے کر یہ تک
میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے آپ سب اس کی تائید کریں گے۔ یہ بات صحیح ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ سے اختلاف کرے تو میاں کرے، ان سے بڑے لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن جس نے ان سے اختلاف کیا، دنیا نے، تاریخ نے اسے دیوبندی نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، تم جو ہو تم دیوبندی نہیں ہو۔ عنایت اللہ شاہ گجراتی نے کہا، بلکہ لکھا کہ مجھے دین کی سمجھ وام بچھڑا سے آئی ہے، دیوبند سے مجھے دین کی سمجھ نہیں آئی۔ جن کو دیوبند سے دین کی سمجھ نہیں آئی، ہم انہیں سے دیوبندی نہیں سمجھتے۔ دیوبند تو وہ ہے، ظفر علی خان نے کیا خوب کہا تھا، شاد بازو شادزی ہے سرزمین دیوبند، ہند میں کیا تو نے اسلام کا جھنڈا بلند۔ جاؤ رشید رضا سے پوچھو، کسی باہر کے ملک کے لوگ سے پوچھو کہ دیوبند کیا ہے۔ دیوبند نے تو ساری دنیا کو اسلام سکھایا ہے۔ اگر مولانا محمد قاسم نانوتوی کا وجود نہ ہوتا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہم نے مولانا کو نہیں جانا، مولانا کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم نے ان کو پہچانا ہے دارالعلوم دیوبند کے بانی کی حیثیت سے۔ مولانا تو وہاں گئے ہیں جہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ اس زمانے جو بڑے بڑے مباحثے ہوتے تھے، جہاں سکھ بھی جاتے تھے، ہندو بھی جاتے تھے، عیسائی آریہ سارے جاتے تھے، وہاں کسی اور کا نام نہیں ملتا، محمد قاسم نانوتوی کا نام ملتا ہے۔ اور وہ جو لالا تھا، اس نے کہا اگر ایمان لاتا ہوتا تو قاسم کی تقریر پہ ایمان لے آتا۔ مولانا محمد قاسم نے انڈیا کی ساری اسلام دشمن تحریک کو شکست دی ہے۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سب کے نمائندہ ہیں، ان پر اعتماد کرنے والے کون ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی، کہو رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا اعزاز علی، مولانا، یار یہ سارے لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ جنگل میں یہ جو ہے نا ہاتھی، شیرنی نے شیر سے شکایت کی۔ اس نے کہا کل میں نہا رہی تھی کہ ادھر سے وہ اونٹ آ گیا، تو اس نے مجھے نہاتے ہوئے دیکھا بے پردہ۔ تو جنگل کا بادشاہ ہے، تیری زوجہ محترمہ کو کوئی ایسے دیکھے، پیرنی صاحبہ کو، پنکی کو ایسے کو دیکھے، یہ تو یار بڑی زیادتی ہے، مر جا ڈوب کے۔ اس نے جنگل کے سارے جانوروں کو حکم، ادھر آؤ، تو ہم نے خاتون اول کو دیکھا ہے، ایک چوہا بھی آ گیا واسکٹ پہن کر۔ اسے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ساڑھے تے بھی شیرنی نو تنگ کرن دا الزام ہے۔ وہ دور حاضر کے چوہے، تو مولانا خلیل احمد کو چیلنج کرے گا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ خلیل احمد جو سرگودا میں آ کر مناظرہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قاضی مظہر حسین کا نام جانتے ہیں آپ؟ ان کے ابا جی دیوبندی کب بنے؟ جب انہوں نے خلیل احمد کو دیکھا۔ تو اس پہ انگلی اٹھاتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ ہم تجھ جیسے چوہے کو منہ نہیں لگاتے۔
تو بات کرتا ہے. چلو پاکستان بن گیا. یہاں تقریباً 56 تک 57 58 تک کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا پاکستان میں. خیر المدارس ملتان کا جلسہ ہوا. اس جلسہ میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے تقریر کی. اس میں انہوں نے یہ حیات مماد کا مسئلہ بیان کیا. مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ نے وہیں کھڑے ہو کر تردید کی. بات یہ طے ہوئی کہ چھوڑ دو، کمرے میں جا کر بیٹھو، بات کرو، ہم تمہارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. یہ آج جو ہمیں کہتے ہیں بات کرو، اپنے باپ کی طرف دیکھو کہ اس کا کیا حشر ہوا تھا. جب دو آدمی بات کرتے ہیں، مولانا صدیقی صاحب نے بہت اچھی بات کہی، جذبات میں نہ آؤ، ہوش میں آ کر کام کرو. بہت اچھی بات ہے. جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ غصے میں نہیں آتے. کیا خیال ہے؟ جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ غصے پہ نہیں آتے، وہ لڑتے نہیں ہیں. لڑتے وہ ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کائنات، تقدیر الہی، خدا اس طرح تیار کرتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر کفر کو کھٹکتے ہیں. ان میں ایک نام ہے مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کس نے پڑھایا؟ مناظرہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ یہ سنسکرت کے بڑے عالم تھے، سنسکرت بولتے تھے، لکھتے تھے. دنیا کے اس وقت کے جتنے فرقے تھے سب کی معلومات رکھتے تھے، سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اور یہ لاہوری قادیانی تھے. لاہوریوں نے لاکھوں روپیہ ان پر لگایا، اور جب یہ تیار ہو گئے تو یہ مسلمان بنے، اور مسلمان بھی دیوبندی مسلمان بنے. پھر یہ مجلس کے عہدے امیر بھی رہے ہیں. اب ایک یہ تھے، اور ایک تھے مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ. اب بات یہ طے ہوئی کہ مولانا لال حسین اختر کے ساتھ بات کرو. اب کمرے میں بیٹھ گئے، شاہ جی کے ساتھ بات شروع ہوئی. تقریر کرنا اور ہے، بات کرنا اور ہے. میں جب یہاں بیٹھ جاؤں گا نا پھر میری آواز نہیں نکلنی. یہاں اس لیے نکلتی ہے کہ آپ کی نہیں نکلتی، آپ خاموش ہیں، میں زور لا رہا. جب تسی بھی بولو گے میں چپ کر جاؤں گا، فطرت ہے. کہتے ہیں قانون اور غصہ یہ بڑے سمجھدار ہیں. یہ طاقتور کے سامنے دب جاتے ہیں، مظلوم کو دبا دیتے ہیں. اب جب بات شروع ہوئی دلائل کی، شاہ جی کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ پہلی دہشت گردی ہے پاکستان میں، پہلی غنڈہ گردی ہے پاکستان میں جو ملتان کے خیر المدارس میں ہوئی کہ سید عنایت اللہ شاہ نے جلال میں آ کر، غصے میں آ کر مولانا محمد علی جلندری کو تھپڑ مارا. اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہو؟ اس طرح کی بحث کرنا چاہتے ہو جس طرح کی تمہارے گرو نے کی؟ اس کے پاس بھی دلائل نہیں تھے. اصلی دیوبندی مناظرہ کرتے ہیں، لڑتے نہیں. اب یہ مسئلہ پھیلا، علماء جمع ہوئے. جو جمع ہوئے علماء، پورے پاکستان کے علماء جمع ہوئے. ان میں 10 نام ہیں یار بڑے بڑے. ان کی ایک کمیٹی بن گئی. اب وہ کمیٹی جو ہے
उनमें मौलाना मोहम्मद यूसुफ बेनूरी रहमहुल्लाह, मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी रहमहुल्लाह, मौलाना इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह, हज़रत मौलाना शमशुल हक अफ़गानी रहमहुल्लाह, ये बड़े उलमा थे। और इन बड़े उलमा के उस वक़्त बड़े थे मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह, वो भी वहाँ थे। अब इन सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा कि भाई इस मसले को वाज़े करने के लिए कोई किताब लिखी जाए जिसमें देवबंदियों का मसलक जो है वो वाज़े किया जाए, फ़रीक़े मुखालिफ जिन आयतों से सहारा लेता है उनकी वजाहत कर दी जाए। तो कभी किताब कौन लिखे? उन्होंने कहा जी तू लिख। मुतफ़िक़ा तौर पर ये जिम्मेदारी सौंपी गई इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर को, कहो रहमहुल्लाह, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्होंने किताब लिखनी शुरू की। किताब का क्या नाम है? तस्कीन सुदूर। तस्कीन, वैसे ही दिल नूं सुरूर आ जाता है। बाद लोग ऐसे होते हैं उनको किताब का जवाब देना, लोग जवाब मांगते हैं। जवाब किसको कहते हैं? शाह जी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने किताब लिखी शियत के रद्द पर। उस किताब का नाम था, बात लंबी तो नहीं हो गई, बंदे बाहर मशवरा कर दें मैं मैनू दसो यार मैं बड़ी छेती छड़ दूँ। अच्छा 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 हो यार वह भी कोई इंतजाम करो। हाँ जी, शाह जी ने शीयत के रद्द पर किताब लिखी, तोहफा। क्या नाम है उसका? तोहफा। तोहफा असना अशरी, 12 इमामों को मानने वालों के लिए तोहफा। तो वहाँ एक कंजरी थी दिल्ली में, ये था एक बड़ा, वो उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो उस वक़्त का गालिबन फ़र्क नाम था उसका, कोई शायर था, बड़ा अदीब था, पढ़ा लिखा। तो वो कंजरी जो है वो उसके पास गई। उसने कहा कि मेरे आशिक ने मुझे ख़त लिखा है, इस ख़त का जवाब दे दो। उसने वो ख़त पढ़ा, कहने लगा कि नहीं मैं नहीं जवाब दे सकता, मुझ में इतनी सलाहियत नहीं है। अब ये जो नवाब था लखनऊ का, इस नवाब ने उस शायर अदीब को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, शाह जी की किताब का जवाब लिखो। किसका? तोहफा का। तोहफा असनाशरी जो है वो शिया था। उसने कहा भी किताब का जवाब लिखो, पैसे मैं दूंगा। उसने कहा मेरे पास एक औरत आई थी, उसके आशना ने शाह साहब से खत लिखवाया, वो खत लेकर मेरे पास आई कि इसका जवाब लिख दो। तो 5-7 सत्रों में मैं जवाब नहीं लिख सका, किताब का जवाब कैसे लिखूं? किताब का जवाब नहीं लिख सकता। उसने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब वहाँ उनके थे कि हामिद अली किबला, ये जो शिया ने ये सारे हैं जनाब, आयतुल्लाह, हुज्जतुल्लाह, लानतुल्लाह, ये सारे के सारे तुल्ले हैं। ये कौन है जी? आयतुल्लाह जी अगे, जी हुज्जतुल्लाह जी अगे, फिर अखीर ते जाके मौलवी शफीक साहब को लानतुल्लाह, अल्लाह खैर सल्ला। वो सारी रात अलकाब लभदे रहिंदे ने ते आराम नाल आख छड़ा जी आखिरी लानतुल्लाह। उन्होंने कहा जी जवाब लिखो। उन्होंने किताब का जवाब लिखा। अब नवाब साहब ने
اس ادیب سے کہا کہ حضرت آپ نے جواب تو نہیں لکھا، جواب قبلہ صاحب نے لکھ دیا ہے، مجتہد صاحب نے، یہ آیت اللہ بھی ہیں، حجت اللہ بھی ہیں، انہوں نے یہ ہمارے سب سے بڑے ہیں، انہوں نے کتاب کا جواب لکھ دیا ہے، آپ ایسا کریں کہ ذرا تھوڑا مطالعہ کر لیں، چیک کریں کہ جواب بنتا ہے۔ تو وہ بڑا مسکرایا۔ تو نواب صاحب نے پوچھا یار مسکرانے والی کون سی بات؟ انہوں نے کہا تو مسکران والی نہیں تھی، ہو روان والی ہے۔ اور تہاڈا قبلہ ایسا الو دا پٹھا ہے، انہوں تے کتاب دا نہ رکھنا نہیں آیا، جواب ان کی لکھنا ہے۔ شاہ جی لکھتے ہیں جواب کتاب کا نام تحفہ، آپ کے حجت اللہ نے کتاب کا نام رکھا ذوالفقار، اور تحفے کا جواب تلوار ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس نے کہا جب تحفے کا جواب تلوار نہیں ہوتا اور آپ کا جو مجتہد ہے وہ تحفے کا جواب لکھتا ہے ذوالفقار کے نام پر، جسے نام رکھنا نہیں آتا وہ عبارت کا جواب کیا دے گا؟ میرے شیخ نے کتاب لکھی تسکین الصدور، وہ نیلوی ہو، وہ محمد حسین ہو، وہ پنج پیری ہو یا جو ہو، تمہاری دنیا کے سارے بندے اکٹھے کرو، ہمارے حضرت کی کتاب کا جو جواب تم نے لکھا ہے اس نام کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاقب کرو، تقابل کرو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں تو نام رکھنا نہیں آیا۔ تو یہ جو ہمارے تسکین صدور دا فطور صدور کوئی ایسا نام رکھو نا، یہ تو متضاد ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی، اس کتاب پر اس وقت ہندو پاکستان میں جو بڑی شخصیات تھی ان سب کی تائید موجود ہے۔ تم کو کتاب لاؤ جس پر دنیا کے لوگوں نے آپ کی تصدیق کی ہو، نہیں پیش کر سکو گے، قیامت آ جائے گی کوئی ایسی کتاب نہیں پیش کر سکتے۔ اور یہ جو مولانا سرفراز رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، جن 10 علماء نے حضرت کی یہ ذمہ داری لگائی کہ کتاب جواب لکھو، ان کے سربراہ اس وقت نظام العلماء تھے، ان کے سربراہ کون تھے؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ اور جب حضرت لاہوری دنیا سے گئے ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا، اللہ نے مہر لگا دی کہ جس سرفراز نے کتاب لکھی ہے اس کی تائید کرنے والے مولانا احمد علی ہیں، احمد علی پر ہم نے فضل فرما دیا، جو اس کا مخالف ہے وہ لائے وہ جس کی قبر سے خوشبو آئے۔ لاؤ کو ایسا بندہ، ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت لاہوری کی قبر سے خوشبو آئی، مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی کی قبر سے خوشبو آئی، مولانا منظور چنوٹی کی قبر سے خوشبو آئی، سپاہ والے کتنے ہیں جن کی قبروں سے خوشبو آئی؟ تم بھی کو پیش کرو۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات ہے کہ آؤ میرے ساتھ کو بات کرو۔ حضرت نے فرمایا، وہ کہہ رہا ہے ساڑھے تے بھی شیر نہیں تو تنگ کرنے دا الزام ہے، آؤ بات کرو۔ چلو جی بات کر لیتے ہیں۔ میں یہاں ہوں، میں اگر یہاں کہوں کہ آؤ بھائی میرے ساتھ بات کرو، اور مولانا تصور قاسمی صاحب جو ہیں یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، تو کیا خیال ہے یہ میرے سیالکوٹ آئیں گے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جنگوی رحمہ اللہ نے جو کروڑ پکا میں جا کر تمہارا آپریشن کیا ہے، تمہارا احمد سعید کماد میں چھپ گیا، سامنے نہیں آیا۔
تم بات کرتے ہو. وہ مر گیا. ہمارے استاد تھے مولانا محمد امین فضل امین. یہ جامعہ قاسمی حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے. تو انہوں نے اس احمد صحیح سے پوچھا حضرت یہ جو آپ خطبہ پڑھتے ہیں اس کی نحوی ترکیب کیا ہے؟ ہاں وہ بس ایسے ہی ہے. اللہ خیر صلاح. یہ سامنے نہیں آیا. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی رحمہ اللہ نے تمہیں للکارا, تمہارا کو بندہ سامنے نہیں آیا. مولانا امین اکاڑوی رحمہ اللہ تمہیں جب مصیبت پڑتی تھی, عنایت اللہ کو جب مصیبت پڑی وہ امین کو اس نے بلایا, اور جب حضرت مولانا محمد امین صاحب نے اس کو للکارا کہنے لگا میں ماسٹر نال گل کرا. سبحان اللہ. ماسٹر ہی تو ہوں نے جڑے جرنیل بناندے. او بھائی ماسٹر تمہیں پتہ ہی نہیں ماسٹر کس کو کہتے ہیں. کس کے مقابلے میں آپ آئے ہیں؟ نیٹ پر بے شمار مناظرے ہیں جہاں سے تم بھاگے ہو. تم تقیہ باز ہو. بڑی مسجدوں میں تم صرف اس مسئلے کو چھپا کر رہتے ہو. ان کا حربہ پتہ کیا؟ مولانا چھوڑیے, اس مسئلے میں کیا ہے؟ یہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے, یہ علماء کا مسئلہ ہے. ہم اگر بیان کریں تو علماء کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو میدان میں لایا کون؟ اس مسئلے کو سٹیج پہ لایا کون؟ اس مدرسے اس مسئلے کو چوکوں میں کون لے کر آیا؟ تم لے کر آئے. ہم نے پہل نہیں کی. جب لائے ہو, قرآن کہندا ہے تمہیں شعور نہیں ہے, تسی کہتے ہو سانو سمجھاؤ. مولانا قرآن کہتا تسی بے شعورا ٹبر ہو, تانوں نہیں سمجھ آنی. کہتے جی سانو سمجھاؤ. بھائی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. آگے کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. شعور ہی نہیں. شعور انہوں آئے گا جیڑا عربی نو سمجھے. کیوں جی؟ عربی دے وچ گاف ہے. کیوں بھائی وہ بول چھوڑو سیری لاؤ. اینا بھی نہیں تمہیں پتا کہ عربی چ گاف ہے نہیں. عربی چ گاف ہے نہیں نا. گجرات نو کی لگتا پہلا, اتوں دے بندے نو کی پتا ہے شعور ہی ہے نہیں. یہ جڑا پے وے, پے دے وچ پے عربی چ ہے. ساڈا یہ امیر پنج پیری ہے فٹے بو تہاڈا. وہ نہ بھائی گاف ہے نہ پے وے, تمہیں شعور کتوں آنا ہے؟ پے والے بھی شعور کوئی نہیں, گاف والے بھی شعور کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. اب یہ جو میں نے بات کہی کہ شعور نہیں ہے, معاف کرنا بڈھے اس طرح ہی ہوں نے, گل شروع نہیں کرتے, شروع کرے نے پتہ ہی نہیں لگتا مکاڑی کدوں ہے. تسی مینوں اشارہ کرنا پھر میں چھڑ دیا گا. اب یہ جو شعور جو ہے, یہ میں نے کہہ دیا کہ نہ گجرات نو شعور نہ پنج پیر نو شعور. شعور کہتے ہیں مذہبی غیرت کو. ان دونوں میں مذہبی غیرت نہیں ہے. مجھے آپ جو کہنا ہے کہیں, میں برداشت کر لوں گا. میرے مشائخ کے بارے میں اگر زبان کھول لی برداشت نہیں کروں گا. یہ احمد سعید دورہ تفسیر پڑھا رہا تھا. کسی نے پوچھا حضرت ابن کثیر کا کیا معنی ہے؟ کہنا جی دے پیو بوتے ہوڑ. کیسے ادب جی تلی زبان ہے. ہاں ابن کثیر دا کی معنی ہے؟ جی دے پیو بوتے ہوڑ. یہ جڑی وہ کتاب ہے کہ بخاری اور کی ہے جی
امام بخاری کو جو اس نے قرآن کے مقابل پیش کیا ہے، قرآن اور محدث بخاری، اب اس نے امام ابو حنیفہ کی توہین کی، حضرت مولانا سرفراز کی توہین کی، مولانا عبدالستار تونسوی کی توہین کی، علماء کی توہین کی، امام رازی کی توہین کی، سب کی توہین کی اس نے، اور وہ ان کا رئیس المقررین رہا، وہ ان کا خطیب پاکستان رہا، ان کے جلسوں میں وہ آتا رہا، یہ اسے بلاتے رہے۔ ان کیا جڑا دم کرے نا، دم کرن والا جڑا نا، یہ دی ایسی دی تیسی۔ اب اس نے مخالفت کی سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی۔ جب اس نے عنایت اللہ شاہ کی مخالفت کی، پھر نتیجہ یہ نکلا، ایک کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے خس کم جہاں پاک۔ احمد سعید کو جماعت سے نکال دیا گیا۔ کیوں نکالا جماعت سے؟ کہتے ہیں ہم برداشت کرتے رہے، لیکن یہ شاہ صاحب کے خلاف ہو گیا، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کہی، ان کے دلوں میں اکابر کا احترام نہیں ہے، صرف اپنے لوگوں کا احترام ہے۔ یہ احمد سعید آج کل بھی، یہ خضر حیات جو ہے، جو زبان استعمال کرتا ہے وہ کسی مسلمان کی زبان نہیں ہو سکتی، اور جن کا وہ ترجمان ہو ہم انہیں بے شعورے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کی، اپنے عقیدے کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اس پر ہر فورم، ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو ہمیں کہے کہ یہ بناسبتی دیوبندی ہے، ہم کہیں گے نہیں بچو، تو دیوبندی نہیں ہے، دیوبندی ہم ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دیوبندی ہر معقول آدمی کو کہتے ہیں، حد صاحب علم کو کہتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم صاحب علم بھی ہیں، معقول آدمی عقل رکھتے ہیں، اور تم بے شعورے ہو، تمہارا دیوبند سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔